لیٹس لک ایٹ این ایگزامپل آف سیلس پروموشن کہ سیلس پروموشن کو کس طرح انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے ہمارے ڈی آر پی سسٹم کے اندر، اور کس طرح اس کے بارے میں ڈیسیجن لیا جائے گا کہ جب سیلس پروموشن ہو رہی ہے تو اس کا شپمنٹ انکریز کس طرح ڈیسائیڈ ہوگا. لیٹس لک ایٹ ڈی آر پی ریکارڈ. دس از ویئر ہاؤس جہاں جو کہ فیلڈ ویئر ہاؤس ہے اور جہاں پروموشن کا امپیکٹ آئے گا. تو اس کے بیسس کے اوپر جو فورکاسٹ ہے وہ بیسیکلی 20 یونٹس پر ویک کی فورکاسٹ تھی، لیکن پروموشن از بینگ ہیلڈ ان ویک 5، تو اس کا امپیکٹ یہ 3 پیریڈ کے اوپر پڑ رہا ہے کہ شروع 5 اور 6 ویک کے اندر 40 یونٹس تقریباً ڈبل ہو جائے گی سیلز، اینڈ 7th ویک کے اندر یہ کم ہو جائے گی، اس کا امپیکٹ ذرا کم ہو جائے گا. شروع میں رش ہوگا، پھر تھوڑا کم ہوگا تو وہ 30 پر آ جائے گی. اور اس کے بعد جو 8th 9th 10th ویک ہے، کیونکہ ہمیشہ پروموشن کے بعد امپیکٹ جو ہے پھر اس کے بعد کے پیریڈز کے اوپر پڑتا ہے، اور ادھر ڈیمانڈ ایک دم کم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ فارورڈ بائنگ کر لیتے ہیں. تو چانسز آر کہ 8th 9th ویک کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ 20 نہ ہو بلکہ 10 پر چلی جائے، اور اس کے بعد پھر واپس اپنی اس پر آ جائے 20 کے اوپر. لیٹ سپوز کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کوانٹٹی 20 ہوگی، سیفٹی اسٹاک ہم نے مینٹین کرنا ہے 5 یونٹس کا، اور لیڈ ٹائم از 1. اس بیسس کے اوپر assumption از کہ فرسٹ ویک میں ہم 20 یونٹس جو کوانٹٹی ہے اس کی اور شپمنٹ کوانٹٹی وہ ہم ریسیو کر رہے ہیں ان ویک 1. پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ایٹ دا بگننگ آف ویک 1 از 27 یونٹس. اب اس بیسس کے اوپر ہم نے کیا تو ہمارے پاس 27 پلس 20 47 ہوئے، اس میں سے ہم نے 20 ڈیڈکٹ کیے تو 27 ہمارے پاس اینڈنگ انوینٹری ویک 1 کی رہ جاتی ہے. اس کے بعد 20 کی ریکوائرمنٹ ہے تو 7 یونٹس رہ جائیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نیگیٹو ہو رہی ہے، سیفٹی اسٹاک سے نیچے جا رہی ہے، تو obviously we will like to receive 20 یونٹس، اور اس کے بیسس کے اوپر 20 یونٹس کا ہم نے پلان شپمنٹ کی اینڈ سو آن. اس کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے ادھر ہمیں ملٹیپل آف کوانٹٹیز جو 20 کی ہے لاٹ ہے وہ ہم نے ایک کے بجائے 2 لاٹ کا آرڈر پلیس کیا ہے، اور یہ ٹو میٹ دس پروموشنل جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ لاٹ کا آرڈر پلیس کیا 20 کی جگہ 40 کا. تو یہ ہمارا ویئر ہاؤس کی طرف سے پلان شپمنٹ ہے. اب اس کو ہم نے بیسیکلی انکارپوریٹ کرنا ہے ان پیکیجنگ کے جو ایریا ہے، جو لوکیشن ہے، اس کے بیسس کے اوپر. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ہمارا فرسٹ ویک کے اندر دیر از نو ریکوائرمنٹ آف شپمنٹ، تو ادھر 0 ہے. باقی پہلے 2 ویک میں 20 کی ہے، پھر 40 کی 3 ویکس میں ہے، تو یہی ادھر ہمارے پاس پہلے 0 آ گیا، 2 میں 20 کی ہے اور 3 میں 40 کی ہے. اب اس کے اندر پیکیجنگ کیپیسٹی جو ہمارے پاس ہے وہ 35 یونٹس کی ہے، اس سے زیادہ ہم پیکج نہیں کر سکتے. سیفٹی اسٹاک 5 ہے، لاٹ فار لاٹ کوانٹٹی ہے، جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہم ڈلیور کریں گے. لیڈ ٹائم 1 ویک کا ہے. اب اس کے اندر بیسیکلی ایشو یہ آ رہا ہے کہ 4th ویک کے اندر ہمیں 40 کی ریکوائرمنٹ ہے، جبکہ کیپیسٹی ہماری 35 کی ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم 4th ویک میں 40 پروڈیوس کر کے نہیں بھیج سکتے. اسی طرح 5th ویک میں 40 کی ہے، 6th میں 40 کی ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ جہاں ڈیمانڈ پیریڈ میں ڈیمانڈ کم ہے اس میں ہم فرم پلان آرڈرز کے طور پر زیادہ کوانٹٹی پروڈیوس کریں سو دیٹ وی کین ٹیک کیئر آف انکریز ڈیمانڈ ڈیورنگ پروموشن پیریڈ. تو اس کے بیسس کے اوپر آل دو ہم نے لاٹ فار لاٹ کے ڈیسیجن کیا ہوا ہے، لیکن جو فرم پلان آرڈر پلانر نے یہ کر دیا کہ انسٹیڈ آف لاٹ فار لاٹ
لوٹ فار لوٹ کا مطلب ہے کہ یہاں ہمیں 20 یونٹس چاہیے تھے، تو ایکچولی لوٹ فار لوٹ میں 20 کی پروڈکشن ہونی چاہیے، لیکن جو پلانر ہے اس نے فرم پلان آرڈر کے طور پر 32 یونٹس کو انکارپوریٹ کیا. کیوں کہ فرم پلان آرڈر کیوں کیے؟ کہ سسٹم اس کو چینج نہ کر دے، کیونکہ سسٹم نے تو یہی دیکھنا ہے کہ اس کو پروموشن کا نہیں دیکھنا، اس نے 20 یونٹس دیکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ 20 یونٹس لے آئے گا. تو سسٹم کو اوور رائڈ کرنے کے لیے فرم پلان آرڈر اس نے 32 یونٹس کا ان فرسٹ 5 ویکس ڈیسیجن کیا کہ یہ پروڈیوس ہوگا، سو دیٹ 6th ویک کے اندر جو 40 کا آ رہا ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹ ہو جائے اور ہمارا زیرو 6th ویک کے جو اینڈنگ انوینٹری ہے وہ زیرو رہ جائے. تو اس بیسس کے اوپر یہ ڈیسیجن کر لاٹ فار لاٹ کو اوور رائڈ کرتے ہوئے اس نے کوانٹٹی انکریز کی اور 32 یونٹس کے فرم پلان آرڈر اس نے فرسٹ 5 ویک کے اندر کیا، سو دیٹ پروموشن کا جو ایشو ہے اس پیریڈ میں جو زیادہ ڈیمانڈ ہوگی پروڈکشن کیپیسٹی سے تو اس کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکے.